حضرات سامعین، بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعے سے پہلے والے جمعے میں اس مبارک سورت کی تلاوت کی گئی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لفظ اذ فرماتے ہیں، اور اس اذ سے پہلے اذکر مقدر ماننا پڑتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ اس وقت کو یاد کرو جب یہ ہوگا۔ اسی سلسلے میں کچھ گزارشات کی گئی کہ قرآن مقدس نے اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر حکم دیا ہے کہ کسی بھی معاملے کے پیش آنے سے پہلے ہی اس معاملے کو ذہن میں رکھا کریں، اور اس معاملے کو ذہن میں رکھنے کے جو اثرات ہماری زندگی پہ پڑنے چاہیے، ان اثرات کا اپنے اندر کوشش پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتے ہیں عقیدے کے اثرات۔ جہاں تک عقیدہ آخرت کا تعلق ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہر مسلمان کو حاصل، ہر مومن کو۔ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں، پھر وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ چاہے اللہ پر بھی ایمان ہو، انبیاء پر بھی ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، لیکن عقیدہ آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے کہ جو بنیادی تعلیم اور بنیادی عقیدے وہ ہیں تین چیزیں۔ ایک ہے عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اور ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مکمل اختیار اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اس کا اقرار کرنا۔ عقیدہ توحید اسلامی عقیدے میں سب سے زیادہ بنیادی عقیدہ ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں مبعوث ہوئے ان سب کی پہلی تعلیم عقیدہ توحید تھی۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا فاصدع بما تؤمر، کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم ملا، تو آپ نے مختلف قبائل کو بلایا اور بطور تمہید کے پہلے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا آپ یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا، ہمیں پورا یقین آئے گا۔ اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ان کے سامنے جو تعلیم پیش کی وہ عقیدہ توحید کی تعلیم اور پھر عقیدہ آخرت کی۔ تو بنیادی چیز تعلیمات جو ہیں عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک ہے کسی چیز کا عقیدہ ہونا، تو ہر مسلمان کا عقیدہ اور ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا عقیدہ ہر مسلمان کو کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، وہاں ہم سے ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہماری کمائی، ہمارے خرچوں اور ہمارے علم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عقیدہ ہر کسی کے پاس ہے، لیکن جہاں تک ان عقائد کے اثرات کا تعلق ہے وہ ہر مسلمان کے اندر یکساں نظر نہیں آ رہے۔ یہاں اگر یہ معلوم ہو کہ فلانے با اختیار حاکم کے پاس آپ کو 1 مہینے کے بعد جانا ہوگا، اور اس 1 مہینے کے اندر جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی فائل بنی ہوئی ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا، تو بتائیے اس کے آپ کی زندگی میں اثرات پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ آپ ہر قدم پر، ہر زبان سے نکلنے والے جملے میں، ہر نقل و حرکت میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اس کے اثرات محسوس کریں گے، حالانکہ وہ ہم ہی جیسے انسان ہوگا۔ تو پھر رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور زندگی بھر کا حساب دینا ہے، اس کے کتنے اثرات ہونی چاہیے اور کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مختلف مواقع فرماتے ہیں کہ فلاں وقت کو یاد کرو، جب یہ ہوگا۔ تو وہاں صرف یاد کرنا اور یاد دلانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کو یاد کریں اور اس وقت کے لیے آج ہی سے تیار ہو جائے۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی بہت سارے مواقع پہ اس کی تعلیم فرمائی۔ تو یہاں فرمائی اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس وقت کو یاد کرو جب اس پوری زمین کو اس کی جنبش کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، پوری زمین پر ایک لرزہ طاری ہوگا، اور یہ پہاڑ اور یہ سب کچھ، 2 زلزلے، ایک نفقہ اولا اور ایک نفقہ ثانیہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ زمین اپنے بوجھوں کو اگل دے گی، نکال دے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کے اندر جو مردے ہوں گے ان سب کو وہ اگل دے گی اور نکال دے گی، باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یعنی جو کہا شروع میں کہ اذا زلزلت، اس وقت کو یاد کرو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو جب ساری زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ نفخہ اولا کے وقت سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، پہاڑ، زمین سب ختم، اور پھر دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا تو زمین اپنے اندر جو بوجھ مردے ہوں گے ان کو باہر نکال دے گی۔ اس سے پہلے بھی، نفخہ اولا سے پہلے بھی زمینوں کا اپنے خزانوں کو اور سونے کے بڑے بڑے ستونوں کا باہر اگل دینا اور باہر نکال دینا، وہ بھی روایت سے ثابت ہے۔ تو اخرجت الارض اثقالہا، اس وقت کو یاد کرو جب زمین اندر سے اپنا بوجھ نکال دے گی، اس میں میں اور آپ بھی ہوں گے، ہم کو بھی زمین باہر نکال دے گی قبروں سے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ ما لَهَا، اس کو ہوا کیا؟ آج تک تو ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں۔ جن کو اس پر عقیدہ ہے ان کو تو تعجب نہیں ہوگا، لیکن جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے وہ کہیں گے ما لَهَا، اس کو ہوا کیا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہاں بھی ہوئی ہو، اس وقت کو یاد کرو جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔
یہ اپنی خبریں بیان کرنا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ زمین گواہی دے گی کہ کس بندے نے اور کس بندی نے میری پشت پر رہ کر کیا کیا. اللہ کا یہ گھر، یہ مسجد، اس مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر ہر نماز پڑھنے والے کے بارے میں یہ والا خطہ جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ بہترین جگہ وہ کیا ہے؟ مساجدہا، اور بدترین جگہ بازار. وہاں گناہوں سے بچنا مشکل، اور مسجد میں گناہ کرنا کون کرے گا گناہ؟ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ اپنے گھر کی مسجد بھی ان کے حق میں گواہی دے گی. جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں، تجارت کے لائن سے، ملازمت کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے، کسی بھی لائن سے جہاں کام کر رہے ہیں اور نمازوں میں جاتے ہیں، وہ مسجد بھی گواہی دے گی. جن کو اللہ نے نصیب فرمایا مسجد حرام اور مسجد نبوی جانا، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے، وہ مقدس مساجد بھی گواہی دی. آپ کے گھر کا وہ کمرہ جس میں آپ پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ جگہ گواہی دے گی. آپ کے گھر کا وہ کمرہ جس میں آپ کبھی اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے سامنے دینی مذاکرہ کرتے، وہ آپ کے حق میں گواہی دے گی. اسی طرح زمین کا وہ حصہ جہاں باہمی گندے اور ناپاک تعلقات رکھنے والے باہمی محض گفتگو ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے بلانے والا بلا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کا خصوصی حکم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی یاد کی طرف. خرید فروخت جو مباح ہے، جائز ہے اور اچھے جذبات اور شرعی حدود کے اندر ہے تو آخرت میں کام آنے والا ہے، لیکن جب جمعے کے دن بلاوا ہو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر میں آؤ. اس اللہ کے خصوصی آرڈر کے باوجود گندے تعلقات میں مبتلا، باہمی گفتگو میں اور گندی اور ناپاک لذت سے لطف اندوز ہو کر اللہ کے حکم کو توڑنے والے، اور اس گندی ناپاک لذت کے مقابلے میں ایمانی لذت سے، نمازوں کی لذت سے، تلاوت کی لذت سے، ذکر و دعا کی لذت سے اپنے آپ کو محروم کرنے والے، ان کے بارے میں زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ عین جمعے کے موقع پر یہ میری پشت پر محض گفتگو رہتے تھے. تنہا بیٹھ کر کمرے میں موبائل اور انٹرنیٹ کھول کر حیا سوز حرکات دیکھنے والا اور موبائل اور انٹرنیٹ کا گندا استعمال کرنے والا جس کمرے میں یہ جرم کر رہا ہے، وہ کمرہ اور وہ جگہ گواہی دے گی یومئذ تحدث اخبارہا. ذرا سا CC کیمرہ لگ جائے کسی حال میں، 50 آدمی کام کر رہے ہوں، سب پر اثر پڑے گا کہ CC کیمرہ لگا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ CC کیمرہ کھولا بھی جائے گا نہیں کھولا جائے گا. اور CC کیمرے پر جو فرد متعین ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہا کہ نہیں کچھ پتا نہیں، لیکن اس کے باوجود ذرا سا CC کیمرے 1 انچ کا اس کا اثر حال میں موجود 100 آدمیوں پر پڑ گیا.
ہر کوئی متحرک، لیکن خالق کائنات کے لگائے ہوئے ان سی سی کیمراؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے شیشے کیمرے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابلے میں۔ ذرا سا کپڑا اڑا دو، شیشے کیمرہ بند، ادھر سے بٹن دبا دو، بند۔ لیکن خالق کائنات کے لگائے ہوئے سی سی کیمرے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ زمین کا ہر خطہ، ہر ٹکڑا سی سی کیمرہ ہے، اور سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے جسم پر موجود کھال جو ہے ہر جگہ ہے کہ نہیں، یہ کھال خود اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور قرآن مقدس میں ہے، جب یہ کھال بولنے لگے گی تو انسان کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف آج گواہی کیوں؟ کبھی کھال کو آپ نے بولتا ہوا دیکھا نہیں، لیکن کھال بولے گی، ہاتھ پیر بولیں گے، اعضاء و جوارے بولیں گے، اور جب پوچھا جائے کیوں بول رہے ہو، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ہر چیز کو گویائی عطا کی، گویا بنایا، اس نے ہم کو بھی گویا بنایا۔ یہ زبان ہے کیا چیز جو سالہ سال سے بول رہی ہے، جو اندر سے ایک آواز، یہ ہے کیا چیز؟ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ ہم نے اللہ کی قدرت پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم اپنی زندگی کے مقاصد ہی کو بھول گئے، الا ماشاء اللہ۔ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد اپنے خالق و مالک اور اس پوری کائنات کو بنانے والے، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے، اور اس پوری کائنات، ان عظیم الشان آسمانوں کو بلا سکون تھامنے والے، اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا ہماری زندگی کے اہم مقاصد میں سے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ۔ میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ ہماری زندگی کے بنیادی مقاصد دو ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت، اور اسی عبادت کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی اس کی تفسیر فرماتے ہیں اے الا لیعرفون، وہ مجھ کو پہچان۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے، ہم نے زندگی کی ضروریات کو مقصد سمجھ لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں جل شانہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور کرے گی کیوں؟ قرآن نے کہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تیرے رب نے اس کو یہ حکم دیا۔ جیسے آپ موبائل کے اندر ذرا سا وہ ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سا بٹن دبا دیا، فوراً اس نے جو کچھ اس کے اندر محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو رب العالمین اس پوری زمین کے بٹن کو آج کل کی اصطلاح میں سمجھانے کے لیے، بٹن دبانے کی ضرورت نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اس زمین کے مالک نے بٹن دبا دیا اور سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وقت کو ہر کوئی یاد کرے جب زمین اپنی خبریں
بیان کرے گی، اس لیے کہ اس کے رب کا اس کو حکم ہوگا۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میری خبروں کو بھی بیان کیا جائے گا، وہ خبریں تیار کریں، وہ اعمال اس زمین کی پشت پر انجام دیں کہ جب زمین ہمارے بارے میں خبریں بیان کرنے پہ آ جائے تو ہر خبر کو سن کر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ ہو، نہ کہ یہ خدا نخواستہ ہماری ہر خبر کو سن کر اللہ رسوائی سے بچائے۔ میں کبھی گزارش کیا کرتا ہوں، اگر آخرت میں جرائم پر سزا نہ بھی ہوتی لیکن سب کے سامنے ہماری زندگیوں کا ریکارڈ چلنا شروع ہو جاتا تو اللہ کی نافرمانیوں اور جرائم سے بچنے کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، جس نے لوگ گروہ در گروہ اپنی قبروں سے میدان محشر کی طرف آئیں گے، لائے جائیں گے۔ کیوں؟ لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائے۔ ایک ہے بتلائے جائیں اور ایک کیا ہے؟ دکھلائے جائے۔ شاید آپ کے لیے بتلائے جانے اور دکھلائے جانے میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ایک ہے آپ نے کسی کی کوئی گفتگو آڈیو ریکارڈ کی تو وہ بتلائے گا، اور اگر آپ نے ویڈیو بنا لیا تو کیا ہے؟ بتلائے گا بھی اور دکھلائے گا بھی۔ فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔ نمازی کو اس کی نماز، اس کی تلاوت، اس کا تقوی، اس کا اخلاص، شرم و حیا، فکر آخرت، غریبوں کی مدد، بیواؤں کی خبرگیری، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ماں باپ کا ادب و احترام، پڑوسی کا حسن سلوک، انسانیت کی ہمدردی وغیرہ وغیرہ بے شمار اعمال۔ اور مجرم کو آنکھوں کی خیانت، زبان کے گناہ، گندے تعلقات، موبائل کا گندا اور ناپاک استعمال، خیانتیں، ظلم و ستم، دوسروں کے حقوق، حق تلفی، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی وغیرہ وغیرہ، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔ اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے سبحان اللہ کا کسی راستے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلایا، دیکھ لے گا۔ کئی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تھی، اس کو ذرا ہٹایا، دکھلایا جائے گا۔ کسی پیاسے کو پانی کا ایک گلاس پلایا، دکھلایا جائے گا۔ کسی غریب کی ہمدردی کی، دکھلایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ زمین بھی بتائے گی، ہمارے اعضاء بھی بتائیں گے، اور ہماری جسم پر موجود کھال بتائے گی، اور پھر کرامن کاتبین کی تیار کردہ فائل بتائے گی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی جو ذرا کسی بھی اعتبار سے متعارف ہوتے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے متعارف ہوں یا دنیاوی کسی لائن سے متعارف ہوں، ان کی زندگیوں پر مشتمل کتاب جس کو اپنی اس زبان میں سوانح حیات لکھی جاتی ہے،
لیکن اس زمانے حیات میں اب وہ تو سب کی ہوتی نہیں، بالکل مخصوص لوگوں کی، اور اس میں بھی ان کی زندگی کے ہر پہلو کو درج نہیں کیا جاتا بلکہ کسی ایک پہلو کو، اور پھر اس پہلو کا احاطہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے برعکس دنیا میں بسنے والے ہر انسان، ہر مرد، ہر خاتون، ہر بزرگ، ہر جوان، ہر بالغ بچہ اور ہر بالغ بچی کی فائلیں بن رہی ہیں، اور یہ نہیں کہ موٹے موٹے واقعات پر مشتمل فائلیں تیار کی جاتی ہیں، بلکہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور جو لوگ اس دنیا میں آزاد و مجرمانہ زندگیاں گزار رہے تھے، قرآن نے بیان کیا جب ان کی فائلیں ان کے سامنے کھول کر پیش کر دی جائیں گی تو کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، افسوس، تو اچھی کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو اس نے اپنے اندر محفوظ۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اے مخاطب آپ مجرموں کو کانپتا ہوا دیکھیں گے، مما فی، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے فائلوں میں درج ہوں گے، اور اس وقت کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس۔ کوئی بھی تو زندگی کا شعبہ اور کوئی بھی میری نقل و حرکت، میری آنکھوں کا دیکھنا، میری زبان کا کوئی بول، میرے ہاتھ کا کوئی عمل، میرا کوئی اٹھنے والا کوئی قدم، میرا کوئی گندا یا گندا ناپاک تعلق، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہوگا اس سب کو موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ بلا وجہ جرائم درج کیے نہیں، بلکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو شروع میں نے بات عرض کی تھی، ہر کوئی اس وقت کو یاد کرے جب یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بار بار یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس یاد کرنے کے جو اثرات زندگی میں پڑنے چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں وہ اثرات پیدا فرمائیں، آپ کی زندگی میں، پوری امت اور ساری انسانیت کی زندگی میں ان اثرات کو قائم فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔